حیثیت کو نکھارتا ہے، اور اسلام میں اس چیز کو معیوب بھی نہیں کہا گیا، اس وجہ سے ایسا کیا جاتا ہے۔ الطاف اطہر صاحب، اطال اللہ عمرہ، انہوں نے دعا دی ہے۔ شعیب سراج صاحب کا سوال ہے سلام کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل، یہ جملہ عقیدے کی روح سے صحیح ہے؟ نہیں، یہ جملہ صحیح نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل یا آپ کے صدقے دعا کرنا یا کوئی بات کہنا، یہ شرک ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ ہمیں دعا اور اس طرح کی چیزیں ڈائریکٹ اللہ رب العالمین سے کرنی چاہیے۔ طفیل کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کے صدقے یا آپ کے طفیل، یا آپ زندہ بھی تھے تو دعا کرنے میں آپ کے طفیل یا صدقے صحیح نہیں تھی یہ چیزیں، اس وجہ سے اس سے بچنا چاہیے۔ اگلا سوال ہے محمد عمر خان صاحب کا، سلام کر رہے ہیں۔ نماز استخارہ کی دعا اور طریقہ۔ نماز استخارہ کی دعا اور اس کا طریقہ پوچھ رہے ہیں۔ طریقہ یہ ہے کہ وضو کریں گے، 2 رکعت نماز پڑھیں گے عام نمازوں کی طرح سے، اور اس کے بعد سلام پھیر کے دعا استخارہ پڑھیں گے۔ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک فانک تعلم ولا اعلم، یہ پوری دعا پڑھ کر کے، اور اس کے بعد خاموش بیٹھیں گے، جو دل میں آئے گا وہ کریں گے، جو دل میں آئے گا وہ کریں گے۔ استخارہ کرنے کا طریقہ یہی ہوتا ہے۔ استخارے کی دعا کے اخیر میں ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی، کہ اللہ رب العالمین اگر یہ معاملہ میرے لیے خیر و برکت کا ہے تو اس معاملے کو میرا مقدر بنا دے، یہ دعا کی جاتی ہے اصل میں۔ شیخ ابراہیم صاحب کا سوال ہے، کہہ رہے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے ایک نیا فتویٰ کہا کہ مسجنی کو حرام نہیں ہے، اور اس کو انہوں نے مکروہ کہا ہے، اور نوجوان اس فتوے کو لے کر کے کہیں گمراہ نہ ہو جائیں، اس پر کچھ نصیحت کریے۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کوئی مفتی نہیں ہے کہ ان کو فتویٰ دینے کا حق حاصل ہو، اس وجہ سے اس طرح کی باتیں کرنے سے پہلے ان کو علماء سے رائے کرنی چاہیے۔ ان کی سب سے بڑی کمی یہ ہے کہ وہ باتوں کو کہنے میں جلدی کرتے ہیں اور علماء سے رائے نہیں کرتے، یہ چیز صحیح نہیں ہے، اور اسی وجہ سے وہ بہت سارے مسائل میں بڑی غلطی کر جاتے ہیں۔ مشزنی کرنے کے بارے میں اگر انہوں نے یہ کہا ہے کہ مکروہ ہے تو یہ کس بنیاد پر کہا ہے یہ ان کو بتانا ہوگا۔ اصل یہ ہے کہ مشزنی لطف اندوزی کے لیے کی جاتی ہے اور یہ حرام ہے، اس سے ہمیں بچنا ہوگا، اور اس کی وجہ سے صحت بھی خراب ہوتی ہے، اور اسلام ہر اس چیز سے روکتا ہے جس کا اثر صحت پر پڑتا ہو۔ اگر انہوں نے اس طرح کی بات کہی ہے تو غلط کہی ہے، اور لیکن اس بات کو آپ سمجھ لیں کہ وہ مفتی یا عالم نہیں ہے، اس وجہ سے ان کے فتاووں کو ہمیں اتنا سنجیدگی سے نہیں لینا چاہیے کہ اس پر ہم عمل کرنے لگیں۔ اگلا سوال ہے شمس تبریز صاحب کا، دعا دی ہے، انہوں نے حال چال پوچھا ہے۔ سریر لون صاحب سلفی، ان کا سوال ہے کیا بدعتی امام کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اس سے پہلے اس طرح کے سوالات اکثر گزرتے رہے ہیں۔ امام بدعتی اگر ہے تو اس کے پیچھے نماز یقیناً پڑھ سکتے ہیں، لیکن فرق کیا جائے گا، بدعات مفسقہ میں ہے یا بدعات مکفرہ میں ہے، یعنی ایسی بدعت ہے جو فسق و فجور کی حد تک خرابی اس کے اندر پائی جاتی ہے، یا ایسی بدعت ہے کہ اس کے اندر شرک اور کفر کی حد تک خرابی ہے۔ اگر شرکیہ اور کفریہ حد تک خرابی اس کے اندر ہے تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا درست نہیں ہوگا، لیکن اگر وہ خرابی صرف فسق و فجور تک ہے، گناہ تک ہے، تو ایسی صورت میں اس کے پیچھے نماز پڑھنا درست ہوگا، اگرچہ افضل یہی ہوگا کہ قرآن و سنت کے حامل کے پیچھے ہی پڑھیں۔ محسن خلیلی صاحب ہیں، ان کا سوال ہے اگر کوئی شخص تقریباً 50 کلومیٹر کی دوری سے اپ ڈاؤن کرتا ہے تو کیا ایسی صورت میں نماز قصر کر کے پڑھ سکتا ہے؟ دیکھیے، 50 کلومیٹر کی دوری جو ہے اس کا تعلق پہلے دیکھا جائے گا کہ ایک آبادی کو چھوڑ کر کے آپ دوسری آبادی میں داخل ہوتے ہیں، یعنی جس شہر میں آپ رہتے ہیں اس شہر کو چھوڑ کر کے
آپ دوسرے شہر میں جا رہے ہیں، روزانہ آپ کا یہ معمول ہے، تو ایسی صورت میں اپنی آبادی چھوڑنے کے بعد اور اس شہر میں پہنچنے سے پہلے راستے میں کسی نماز کا وقت ہوتا ہے تو قصر کر سکتے ہیں، لیکن اس شہر میں کیونکہ آپ کا مستقل آنا جانا ہے، اس وجہ سے اس شہر میں بھی پوری پڑھیں گے اور اپنے شہر میں بھی پوری پڑھیں گے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ اگر آبادی وہ 50 کلومیٹر تک پھیلی ہوئی ہے آپ کے شہر کی، اور آپ کی آبادی کو چھوڑنے سے پہلے وہ شہر شروع ہو جاتا ہے، دونوں آبادیاں آپس میں متصل ہیں اور شہر تقریباً آپ کے شہر کی آبادی اس شہر تک پہنچ چکی ہے، تو 50 کلومیٹر کا فاصلہ ہو یا 100 کلومیٹر کا، قصر نہیں ہوگی، گویا آپ اپنے شہر کے حکم میں ہیں، کیونکہ قصر کے بارے میں کلومیٹر کی تحدید کر پانا مشکل ہے، آبادی کی رعایت رکھی جائے گی۔ سید فدا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، توصیف پٹھان صاحب کوئی ہیں، سلام کر رہے ہیں، صبح اور شام کے اذکار پڑھنے کا ٹائم کب تک ہوتا ہے؟ صبح کے اذکار فجر کی نماز کے بعد سے دن نکلنے کے پہلے تک، اور شام کے اذکار عصر کے بعد سے لے کر کے مغرب کے پہلے تک۔ حارث فاروقی صاحب کہہ رہے ہیں، سلام کرنے کے بعد کہہ رہے ہیں، آتھینٹک اسلامک بک PDF پڑھنے اور لیکچر سننے کے لیے آتھینٹک ویب سائٹ بتا دیجیے۔ اصل میں ہر چیز ہم گھر بیٹھے بیٹھے پوری کرنا چاہتے ہیں، یہ چیز اچھی نہیں ہے۔ آتھینٹک وہی کتاب ہوتی ہے یا آتھینٹک وہی ویب سائٹ ہوتی ہے جو قرآن و سنت کی بنیاد پر ہو۔ لہذا اس سلسلے میں آپ کو عوامی سطح پر جو کتابیں پڑھی جانی چاہیے اس کو آپ، مثال کے طور پہ فقہ السنہ جو مسائل کی کتاب ہے اور اس میں دلائل وغیرہ ذکر کر کے راجح مسائل ذکر کر دیے جاتے ہیں، وہ پڑھیں۔ اسی طرح سیرت کی کتاب میں الرحمۃ للعالمین پڑھیں۔ قرآن مجید کی تفسیر میں تفسیر ابن کثیر اگر تفصیل سے پڑھیں تو ٹھیک ہے، ورنہ احسن البیان کافی ہے، اور یہ چیزیں آپ کو PDF کی شکل میں بھی مل جائیں گی۔ اور اسی طرح سے ویب سائٹ اگر آپ قابل اعتماد سمجھنا چاہتے ہیں تو بعض ایسے علماء ہیں جو قابل اعتماد ہیں، ان کی ویب سائٹس آپ دیکھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر شیخ صالح فوزان کی ویب سائٹ ہے، شیخ محمد بن صالح عثیمین کی ویب سائٹ ہے، اور علامہ البانی کے نام سے بھی کچھ آن لائن کام وغیرہ ہوئے ہیں، ان چیزوں کو بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ اگلا سوال ہے حامد خان صاحب کا، سلام کر رہے ہیں،